اصحاب فرائض وہ ورثہ ہیں، میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن یا حدیث یا اجماع کے ذریعے ثابت ہو چکا، فکس حصہ ان کا بتا دیا گیا، وہ اصحاب فرائض ہیں۔ جیسے بیوی ہے، قرآن مجید میں آ گیا کہ اگر میت کی اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، تو اس کی بیوی کو ملے گا 12.5%، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو ملے گا 25%۔ اسی طرح شوہر ہے تو شوہر کو بیوی کی جائیداد سے کتنا ملے گا؟ قرآن میں آ گیا اگر بیوی کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کو 25% دے دو، اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 50% دے دو۔ تو یہ کچھ بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن میں، حدیث میں واضح طور پر آ گئے، ان کو ہم کہتے ہیں اصحاب فرائض، یا ذوی الفروض بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ رشتہ دار جن کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، ان میں سے کچھ رشتہ دار کہلاتے ہیں عصبہ۔ عصبہ کیا کرتے ہیں؟ اصحاب فرائض کی جو پرسنٹیجز قرآن یا حدیث نے بتا دی، ان کو دینے کے بعد کل جائیداد میں جتنا بھی مال بچتا ہے وہ عصبہ لے جاتے ہیں، ٹوٹل مال عصبہ لے جاتے ہیں۔ جیسے بیٹے کا حصہ پرسنٹیج میں قرآن میں موجود نہیں ہے، ماں کا حصہ موجود ہے قرآن میں، والد صاحب کا حصہ موجود ہے، لیکن بیٹے کا حصہ قرآن میں پرسنٹیج میں نہیں ہے۔ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عصبہ بنایا ہے۔ عصبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی موجود ہو تو بیوی کو 12.5% دے دیں گے، ماں موجود ہو تو ماں کو ماں کا حصہ دے دیں گے، سارے ورثہ کو دینے کے بعد جو ٹوٹل جائیداد بچے گی وہ بیٹے کو دے دی جائے گی، بیٹا عصبہ بنتا ہے۔ بعض صورتوں میں باپ بھی عصبہ بنتا ہے، میت کا باپ جس کا انتقال ہوا اس کا باپ بھی کچھ صورتوں میں عصبہ بن جاتا ہے، کہ یہاں جو رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو ان کی پرسنٹیج دینے کے بعد جو بچے گا وہ باپ لے جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ مرا اور اس کے ورثہ میں بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھتے ہیں میت ہے اور اس کی ورثہ میں ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ بیوی، اگر میت کا بیٹا ہو تو بیوی کو دینا ہے 1/8، 12.5%، ٹھیک ہے، اور بیٹا بنے گا عصبہ۔ یہ بن گئی ذوی الفروض اور بیٹا بن گیا عصبہ۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر 1 کروڑ روپے کی جائیداد ہے تو 12.5 لاکھ روپے اس کو دے دیے، اور باقی جو 87.5 لاکھ بچے ہیں، اصول یہ ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کا مال دینے کے بعد جو بھی بچتا ہے وہ عصبہ کو دے دیا جاتا ہے، تو باقی 87.5 لاکھ بیٹے کو دے دیے جائیں گے۔ اگر بیٹا بھی نہ ہوتا اور باپ ہوتا، میت کی بیوی ہے اور میت کا باپ ہے، ماں بھی نہیں ہے اور اولاد بھی کوئی بھی نہیں ہے، تو میت کی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں شریعت کہتی ہے 1/4 دے دو، 25%، اور باپ بن جائے گا عصبہ۔ تو 1 کروڑ کی جائیداد ہو تو اب 25% بیوی کو دینا، یعنی 25 لاکھ روپے بیوی کو دے دو، اور باقی جو بچ رہا ہے وہ 75 لاکھ روپے سارے اس کے والد صاحب لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ شاید بیویوں کو بڑا تلخ مسئلہ لگے، لیکن تلخ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سمجھ آتی ہے، سمجھ نہیں آتی، ماننا پڑے گا۔ جو اللہ نے لکھ دیا آمنا صدقنا، قبول کر لیں گے تو اللہ نے اس 25 لاکھ میں بھی برکت رکھی ہے۔ اور چوری کر کے پورے 1 کروڑ کو ضبط کر لیتے ہیں تو کینسر بھی آئے گا، اللہ کا غضب بھی آئے گا، اور یہ 1 کروڑ آغا خان کے بلوں میں نکل جائیں گے۔ تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اپنے ساتھ، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیں۔ تو کچھ اصحاب فرائض ہیں اور کچھ عصبہ ہیں۔